اچھا نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ ابن ابی حاتم سے جبیر بن نفیر سے. یہ جبیر بن نفیر جو ہے نا یہ بھی کیا ہیں؟ یہ بھی تابعین میں سے. ٹھیک ہے، جبیر بن نفیر کا بھی ہم نے جو ہے وہ شجرہ نکالا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ نے پھر گفتگو کرنی ہے نا تو آپ پھر پورے ثبوت کے ساتھ کریں نا. جی. تو جبیر بن نفیر یہ بھی تابعین میں سے ہیں. جی. اب یہاں پہ جبیر بن نفیر سے یہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے وہ ملک تھا، ملک من الملائکہ. یہ بھی ایک تابعی کا قول ہے، ایک تابعی کا قول ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آگے ہم چلیں. آگے ہمارے پاس پھر جو قول ہے وہ بھی جبیر بن نفیر کا تھا کہ ان احبارا من الیہود قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. اب اصل میں آپ آئیں اس کے سورس کی طرف کہ یہ قول تابعین میں آیا کہاں سے؟ ادھر سے یہودیوں سے آیا. یہودیوں سے آیا کہ بعض یہودیوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ فرشتہ تھا. بعض یہودیوں نے یہ بات کہی تھی، وہ بات ہمارے ہاں تابعین نے لے لی اور اس کو آگے نقل کر دیا. تو سورس اس کا کیا ہے؟ یہودی روایات. اب اگر ہم نے کہا تھا یہودی روایات بھی دو قسم کی ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو بائبل میں ہمیں مل جاتی ہیں، ان کی تو کچھ نہ کچھ چلیں استنادی حیثیت ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ کم از کم بائبل میں درج تو ہے نا. دوسری وہ ہیں کہ جو بائبل میں بھی نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی وہ روایات ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو اسرائیلی روایات جو بائبل کے علاوہ ہوتی ہیں، کتاب مقدس کے علاوہ ہوتی ہیں، ان میں تو خرافات بہت زیادہ ہیں. بائبل میں بھی ہیں تو پھر باقی میں تو پھر بہت زیادہ. تو مطلب یہ کہاں سے آ گئی؟ ان کے علماء نے کہاں سے یہ بات لے لی؟ یہودی علماء یہ بیان کرتے ہیں. یہودی علماء تو جنہوں نے کتاب مقدس کو کھلواڑ بنایا ہوا تھا، قرآن نے کہا ہے کہ جو اس میں بھی تعریف کر لی تھی، تو اس کے علاوہ وہ کیا کچھ نہیں بیان کرتے ہوں. یہودی علماء بیسیکلی کوئی سورس نہیں ہے. یہودی علماء کوئی سورس نہیں ہے. ٹھیک ہے، سورس دیکھیں نا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں سورس کیا ہے؟ سورس ہے بائبل، ایک سورس ہو سکتی ہے، مطلب ایک ہسٹوریکل سورس تو ہو سکتا ہے نا بائبل. ایک خاص دور میں اس کی تدوین ہوئی ہے، کمپائلیشن ہوئی ہے، اس دور کے واقعات، ان کے نبی آتے رہے ہیں، اس دور کے واقعات وہاں پہ بیان ہوئی ہیں. ہسٹری ایک سورس ہو سکتی ہے، ہسٹری لکھی گئی ہے. ہیروڈوٹس تھا یونانی قدیم مورخین میں سے، اور تھے ٹیسیاس تھا، ٹھیک ہے، زینوفون تھا، اور لوگ تھے جنہوں نے ہسٹری لکھی اپنے وقت کی. یہودی علماء نے ایک بات کہی ہے، یہودی علماء کوئی سورس نہیں ہے. ایون کہ ہمارے علماء نے ایک بات کہی ہے، وہ کوئی سورس نہیں ہے. تو سورس تو وہ چیز ہوتی ہے نا جس کو کم از کم چلیں کسی سیگمنٹ نے تو سورس مانا ہونا، یا اسے کوئی بنیاد ہو، کوئی بنیاد تو ہونا، کچھ تو کھڑا. تو بیسیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قول اصل میں وہاں سے آیا ہے تابعین میں، یہودی علماء سے. یہ خود جبیر بن نفیر نے اس کی وضاحت کر دی. ٹھیک ہے کہ یہ یہودی علماء سے آیا. اگلی روایت کیا ہے؟ ابن زید سے ہے کہ وہ نذیر تھے. قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف جو ہے، کہیں پہ ہے کہ ہادی بھیجے، کہیں پہ ہے کہ اللہ نے نذیر بھیجے. ایک تو نبی کا ذکر آتا ہے نا، اور ایک یہ کہ ڈرانے والے نذیر بھی، وہ اللہ کے بندوں میں سے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ بھی کہتے ہیں ولم اسمع بحق انہ کان نبیا، میں نے یہ بات قطعیت سے نہیں سنی کہ وہ نبی تھے. یعنی صحابہ سے ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی. ابن زید بھی تابعین میں سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابو الورقہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی سے یہ بات کہی کہ ذوالقرنین جو ہے اس کے دو جو قرن ہیں، اس کا کیا قصہ ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی تمہارا گمان ہے کہ سونے اور چاندی کا قرن ہوگا ان کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب بات آ رہی ہے کہ وہ نبی تھے، کان نبی ہے. اچھا حضرت علی سے پہلے روایت آئی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، صالح انسان. ہاں یہاں پہ کیا روایت ہے کہ وہ نبی تھے. اللہ نے ان کو بھیجا لوگوں کی طرف، تو انہوں نے اللہ کی طرف کیا ہے، لوگوں کو دعوت دی. ٹھیک ہے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے ان کے جو ہے وہ دائیں طرف مارا اور وہ فوت ہو گیا. پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. پھر انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دی. پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے ان کے جو ہے وہ بائیں طرف مارا، تو پھر وہ فوت ہو گیا. تو اللہ نے انہیں ذوالقرنین کا لقب دیا. ٹھیک ہے، اب یہ روایات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. تو حضرت علی کے بھی دو اقوال آپس میں ٹکرا گئے، لیکن اس میں جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، اور وہ صحیح بھی ہے. ہاں وہ صحیح ہے، وہ صحیح سند سے جو ہے وہ ثابت ہے.
اچھا، اور بقیہ جو اقوال ہیں نا، جیسے مرفوع روایت ہم نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توقف کیا اس کے بارے میں، ٹھیک، تو اس لیے وہ بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے کچھ اور اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حسن بصری سے ہے کہ ذوالقرنین ملک تھے، بادشاہ تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہب بن منبہ، یہ بیسیکلی جو ہے وہ یہودی تھے، جو کہ بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ ان سے سوال کیا گیا ذوالقرنین کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ان کی طرف وحی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، اور وہ ملک تھے، بادشاہ تھے۔ تو پوچھا گیا کیوں ان کو ذوالقرنین کہا گیا، تو انہوں نے کہا بھائی اہل کتاب کا اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ روم اور فارس کی انہوں نے بادشاہت کی تھی، تو بعض نے کہا کہ ان کے سر میں جو ہے وہ کوئی 2 سینگ تھے، اس قسم کی چیز تھی، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کا نام دیا گیا، ٹھیک۔ تو یہ وہب بن منبہ سے بات آ گئی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں آگے، ابو العالیہ سے یہ بات ہے کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا گیا، جب ان سے سوال ہوا، یہ بھی تابعین میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا جی مشرق اور مغرب کو انہوں نے ملایا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ابن شہاب زہری سے روایت ہے کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا گیا، ابن شہاب زہری بھی تابعین میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا بھئی وہ مغرب میں پہنچے اور اسی طرح سے جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے، تو اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔ قتادہ سے یہ روایت بھی ہے کہ جی سکندر اعظم جو ہے وہ ذوالقرنین تھا۔ اچھا، سکندر اعظم کے نام سے بھی کئی لوگ ہیں، 3 ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کی مراد کیا تھی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، اب یہ روایات کا ذخیرہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، ذوالقرنین کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ روایات تو ایسی ہیں کہ جو ہمیں یہودی علماء سے آئیں اور وہ تابعین میں عام ہو گئیں۔ تو ابھی تک ہم اس بات تک پہنچے ہیں کہ اسرائیلی روایات اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان پہ اعتبار کر سکیں، اور اسرائیلی روایات ہی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ ذوالقرنین جو ہے یہ ملک تھے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں کی کوئی روایت ایسی نہیں ہے، ہمارے ہاں تابعین نے بھی اگر لیا ہے تو ان کا سورس وہ انہوں نے خود بتا دیا کہ وہ یہودی علماء تھے، اور اسرائیلی روایات میں بھی یہ بات ہمیں کوئی تورات سے نہیں ملتی، بلکہ اسرائیلی روایات میں یہ جو بات ہے یہ تورات کے بیان کے خلاف ہے۔ تورات کے بیانات ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو تورات کا جب واضح بیان موجود ہے تو پھر آپ اسرائیلی روایات کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اصل اسرائیلی روایت تو وہ ہے جو کم از کم لکھی ہوئی ہے بائبل کی صورت میں، تو اصل یہودی روایت تو وہ ہے۔ تو قصے کہانیوں کو آپ بائبل پہ ترجیح دیں گے، جس قصے کہانی کی کوئی سند، یعنی اب اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں ٹھیک ہے آپ اس کو ضعیف کہہ دیں، آپ اس کو کہانی کہہ دیں، لیکن ایک بات تو ہے نا کہ ان لوگوں کے اندر فرشتے کی ایک بحث موجود تھی، یعنی کہ وہ ذوالقرنین کے جو کرامات، ان کی کرامتیں تھیں یا جو بھی وہ کام کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ عام انسان نہیں کر سکتا، لیکن پھر آپ والی بات کہ بھائی ٹھیک ہے اگر وہ فرشتے کر رہے تھے لوگ تو اس کی بنیاد کیا ہے، وہ کیوں کر رہے تھے فرشتے، وہ خود نہیں کر رہے تھے، یعنی انہیں نہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں، انہوں نے تو اسرائیل سے سنا تھا، اسرائیلی روایات سے سنا تھا کہ بھائی وہ کہتے ہیں فرشتے لگتے تھے، واللہ عالم اب وہ فرشتے تھے نہیں تھے، اب انہوں نے صرف ان کی آگے بات پہنچا دی کہ بھئی وہ کہتے ہیں فرشتے، لیکن جو صحابہ ہیں وہاں سے بالکل واضح ہے کہ نہ وہ فرشتے تھے نہ وہ نبی تھے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک انسان، بالکل نیک انسان۔ دوسرا، اسرائیلی روایات میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی روایات کا جو اتھینٹک ورژن ہے بائبل، تورات جو آج بھی پبلش ہو رہی ہے، اس میں واضح طور پہ موجود ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھے، وہ ملک تھے، بادشاہ تھے، کنگ تھے، وہ ملک نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے۔ جب بائبل میں واضح طور پہ ایک نہیں 20 مقامات، صفوں کے صفحے موجود ہیں اس بات پہ، صفوں کے صفحے، اس بائبل کو چھوڑ کے بعد دوسری طرف جائے، وہ اسرائیلی روایات میں بھی اگر آپ نے لینا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا حدیث عن بنی اسرائیل والا، کم از کم اس کے ساتھ کنٹراڈکٹ تو نہ کرے، کم از کم بائبل کے ساتھ تو کنٹراڈکٹ نہ کرے نا۔ ایک وہ اسرائیلی روایات ہے کہ کم از کم وہ بائبل میں موجود ہے، ایک وہ ہے کہ جو پتہ ہی نہیں کہاں سے آ گئی، پتہ ہی نہیں کہاں سے آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات نہیں، اللہ کے وسلم نے بھی کہا حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج، تو کہنے کا مقصد یہ کم از کم بائبل میں تو کوئی چیز موجود ہے نا، بائبل میں تو موجود ہے، اور پھر بائبل سے بھی لینے کے الحمدللہ ہمارے اصول موجود ہیں، وہاں سے بھی لینے کے اصول ہیں، وہاں سے بھی لینے کے، اور سب سے بڑا اصول تو یہی ہے کہ ہمارے قرآنک ٹیکسٹ کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ یا آثار کے ساتھ اگر وہ چیز ٹکرائے تو ظاہر ہے ہم صحابہ کو اور اپنے آثار کو ترجیح دیں گے، اس چیز کو نہیں ترجیح دیں گے۔ جی ایسے